انسان ہے، ایک اتنی لمبی روایت کو پڑھتے ہوئے اگر تھوڑی سی زبان میں کسی طرح کی تبدیلی آئے یا بعض دفعہ گلے کی آواز میں تبدیلی آ جاتی ہے تو اس سے جو ہلکا پھلکا فرق پڑ جاتا ہے اس کو انہوں نے یہ غلطی بنا کے جناب پیش کر لی اور خود محقق بن رہے ہیں۔ اسی طرح کا انہوں نے اعتراض میری صاحب کا نشست پر کیا، وہ میں آپ کو بتا دوں یہ اعتراض کیا ہے۔ اب انہوں نے وہاں ایک للی کو بٹھایا ہوا ہے، اس نے اعتراض کیا جناب 4 گھنٹے کے دلائل اس نے نہیں دیکھے۔ میں نے جو ان کے سامنے رکھا تھا میں نے ان سے سوال کیے تھے، میں نے کہا تھا شیخ الاسلام نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، یہ قد و قامت ہے، کیا جلالی صاحب کی یہ قد و قامت ہے؟ یہ میرا اعتراض تھا۔ میرا اعتراض تھا کہ شیخ الاسلام نے 6000 خطاب کیے جلالی صاحب اور سارے سیرت پر، فقہی اور دیگر موضوعات پر خطابات ہیں، کیا جلالی صاحب نے اتنے کیے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں 332 کیے۔ میرا یہ اعتراض تھا۔ میرا اعتراض تھا کہ دین کے لیے کسی نے کتنے مدرسے بنوائے، کتنی جامعات بنوائی۔ میں نے بتایا کہ انہوں نے ان کی ایک یا 2 ہیں اور ہماری جامعات 637 سکول اس میں شامل ہیں، 90 ممالک میں نیٹ ورک ہے، حلقہ عرفان القرآن ہے، حلقہ درود پاک ہے، دروس عرفان القرآن ہے، اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ قانون رسالت میں نے کہا تھا کہ شیخ الاسلام نے بنوایا، اس کا جلالی صاحب نے کیا خدمات انجام دی؟ کوئی جواب نہیں۔ میں نے کہا تھا قادیانیوں کی عبادت گاہوں کو مسجد اور ان کے کلمے اور اذان کو علل اعلان اجازت کے لیے جب کیس پیش ہوا تھا تو ان کی کیا خدمات تھی؟ شیخ الاسلام نے رد کروایا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ دفاع شیخین جب ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم کو علل اعلان طعن و تشنیع اور سب و شتم کا نشانہ بنایا گیا تو جلالی نے کون سا خطاب ریکارڈ کروایا تھا؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عالمی سطح پر جب اسلام دہشت گرد بن رہا تھا اور شیخ الاسلام نے 600 صفحات کا فتویٰ دے کر اور شرق سے غرب تک سفر کر کے اور امن اسلام پر، اسلام کے تصور امن پر لیکچر دے کر اسلام کے امیج کو صاف کیا، اس وقت ان کی کیا خدمات تھی؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انکار حدیث کا فتنہ اٹھا تو آپ نے ایک تو 10 گھنٹے حجیت حدیث پر ریکارڈنگ کروائی، جلالی صاحب نے اس پر کیا خدمات دی؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تصوف پر 60 گھنٹے کی ریکارڈنگ، جب صوفیت اور تصوف پر اعتراض ہو رہے تھے، اس پر جلالی کی کیا خدمات ہے؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ویمبلے کانفرنس، یہ ایک مسالے کے مولوی چھت کے نیچے اکٹھے نہیں کر سکتے اور شیخ الاسلام نے پوری دنیا کے مذاہب عالم کے نمائندوں کو اکٹھا کیا، تو جلالی صاحب کی اتحاد امت کے لیے کیا خدمات ہیں؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ 1971 میں نے بتایا تھا کہ نظام مصطفیٰ کی تحریک کے دفاع کے لیے اور اس کے بقا کے لیے شیخ الاسلام نے جنگ کی، ان کی کیا خدمات ہیں؟ عالمی سطح پر کس کی خدمات کا اعتراف ہوا؟ آج تک کسی کتاب پر، کسی خطاب پر، کسی تقریر و تحریک کا 1 روپیہ نہیں لیا۔ اس سلسلے میں ان کی کیا خدمات ہیں؟ اس کے بعد یہ سارے اعتراضات جو میں نے وارد کیے تھے اور 4 گھنٹے کی بات کی تھی، اور اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ حضور غوث پاک کے جو نمائندے ہیں، حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر اللہ الدین قادری الگیلانی، وہ منہاج القرآن کے سرپرست ہیں اور وہ منہاج القرآن کی زمین میں ان کا جسد اقدس موجود ہے، اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اعتراض کیا تھا کہ جلالی نے اپنی کتاب میں دف کو حرام کہا ہے، میں نے اس کے خلاف دلائل دیے تھے، انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا تھا کہ اہل بیت کی شان میں گستاخی کی گئی ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ بحیثیت بانی فقہ صفحہ نمبر 18 پر گستاخی کی گئی ہے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا امام اعظم کی شان میں۔ اور اس کے بعد ان کی بددیانتی بتائی تھی، ان کی کتاب اسلام کو درپیش چیلنج اور ان کا ادراک صفحہ نمبر 16 پر، انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد خاندانی منصوبہ بندی اور اسلام صفحہ نمبر 6 پر ان پر ایک اعتراض کیا تھا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حرمت کے مسئلے پر انہوں نے اباحت کے دلائل دیے تھے، میں نے اعتراض کیا تھا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شیخ الاسلام پر انہوں نے یہ، اس کے بعد ان کی کتاب حق 4 یار میں صفحہ نمبر 7 پر حضور اسلام کی شان میں گستاخی کر کے غلط حدیث لکھی گئی تھی، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حق 4 یار صفحہ نمبر 15 پر لفظ خلیفہ کو خلیفہ لکھا ہوا تھا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تحفظ ناموس رسالت صفحہ نمبر 39 پر اردو کا لفظ غلط لکھا ہوا تھا، میں نے اعتراض کیا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ خلافت راشدہ کے حق میں انہوں نے غلط استدلال لیے ہوئے تھے، میں نے اعتراض کیا ان استدلالات پر، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حق 4 یار میں صفحہ نمبر 15 پر حضرت علی کو خلافت راشدہ سے خارج کیا ہوا تھا، میں نے اعتراض کیا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب جب یہ سارے میرے اعتراضات ان کے سامنے آئے، اب انہوں نے جواب کیا دے رہے ہیں؟ یہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں،
پھر کہتے ہیں مولویوں میں عقل نہیں ہوتی. یہ لوگ اہل علم کو بدنام کرنے والے. میرے اعتراض دیکھیں اور یہ جواب کیا دے رہے ہیں. دیکھیں جی انہوں نے ریکارڈنگ کروائی اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے قدمی حاضی، ان کو انہوں نے قدم پڑھا، قدم ہی ہونا چاہیے تھا. مجھے یہ بتائیں یہ کیا عقل، یہ پاگل لوگ تو نہیں ہیں بھائی اتنے. اس کا مطلب ہے آپ نے جو ریکارڈنگ کروائی جواب بھی، اس میں ان میں سے ایک سوال کا جواب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ سارے سوال ٹھیک ہیں. آپ کی نہ حجیت حدیث پر کوئی خدمات، نہ قرآن پر کوئی خدمات، نہ حدیث پر کوئی خدمات، نہ فتنہ قادیانیت کو دبانے کے لیے کوئی خدمات، نہ حجیت سنت پر کوئی خدمات، نہ عشق رسالت پر کوئی خدمات. یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں اگر آپ اس کو ٹھیک تسلیم کرتے ہیں. اگر ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ ان کا جواب دیتے. جواب کیا آیا؟ وہ دیکھے جی آدنتہو پڑھ رہے ہیں. یہ اعتراض ہوا ہے. یہ کیسے زیر زبروں میں پھنسے ہوئے مولوی ہیں. شاہ ولی اللہ اس وقت یہ کہہ کے چلے گئے کہ ادمیوں زیر و زبر کے چکروں سے نکل آؤ. اچھی بات ہے، آنی چاہیے، ضروری چیزیں ہیں، مگر کیا زیر زبر کے چکر میں پورا قرآن کا مفہوم جہاں مرضی ڈال دیا جائے، پھینک دیا جائے؟ ان کا یہ مشرب ہے کہ زیر زبر ٹھیک ہونی چاہیے، چاہے قرآن کا مفہوم ٹکے کا نہ آتا ہو، آیت کا مفہوم بالکل نہ آتا ہو. یہ قرآن کے مفہوم سے، قرآن کے مدعا سے اور قرآن کے مقصد سے دور لوگ زیر زبروں میں پھنسے ہوئے. اتنے اعتراضات کا جو میں نے ان پر کیے تھے، میں نے ان پر یہ اعتراض کیا تھا کہ جلالی کی جو شیخ الاسلام سے دشمنی سے قبل کی کتابیں ہیں وہاں پر انہوں نے قصیدہ بردہ لکھا ہوا ہے، اب پر نہیں لکھا ہوا، کوئی جواب نہیں. اتنے اعتراضات کا یہی جواب ہے جی انہوں نے زیر کو زبر پڑھا، انہوں نے زبر کو زیر پڑھا. یہ کوئی طریقہ ہے علمی جنگ کا؟ جب بندہ بوکھلا جاتا ہے اور پھر بٹھایا اس کو جو بیچارہ اردو بھی نہیں بول سکتا اور ایک جملے کو 3 4 دفعہ کہتا ہے اور سنتے ہوئے بلکہ مجھے غصہ کیا نا، میں نے انجوائے کیا اس کو سن کے. تو بات یہ ہے کہ یہ بات اتنی مستحکم مضبوط دلائل کے ساتھ کریں کہ کوئی اعتراض نہ کر سکے، یا اگر ان باتوں میں ٹھیک ہے آپ جواب نہ دیں، مطلب جواب دیں تو پھر آگے آپ نے للی بٹھا دی. اور جواب کیا ہے؟ یہ 4 گھنٹے کی گفتگو ایک طرف، جواب یہ دیا جا رہا ہے جی انہوں نے یہ زبر غلط پڑھی، یہ زیر غلط پڑھی. بس یہی ان کی فکر ہے کہ زبر زیر ٹھیک ہو. اسلام پر چاہے یہودی حکمران ہو، چاہے عیسائی حکومت کریں، پاکستان پر چاہے انڈیا قبضہ کر لے، جو مرضی ہو جائے، زیر زبر ٹھیک ہونی چاہیے. ہم عربی نہیں ہیں، ہم اجمی ہیں. دیکھیں میں اردو کا ایک جملہ لمبا بولتا ہوں، اب آپ کے سامنے اردو بول رہا ہوں نا، میں نے 10 دفعہ میری زبان میں لکنا تھا، میں نے لفظ کو غلط بولا نا، بولا کہ نہیں بولا آپ خود بتائیں. آپ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ ہم انسان ہیں، ٹھیک ہے نا. تو زبان میں لکنا تو آ سکتی ہے، اتنی گفتگو کی وجہ سے آواز میں تبدیلی آ سکتی ہے کہ سننے والے کو احتمال ہو سکتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ان غلطیوں کو سامنے رکھ لیا جائے، ان چیزوں کو. اوپر سے ہم عرب بھی نہیں ہیں، عجم ہے، ہماری مادری زبان نہیں ہے. تو جتنی گرفت انسان کو مادری زبان پہ ہوتی ہے، سیکھی ہوئی زبان پہ نہیں ہوتی. تو جو مادری زبان میں ہم بول رہے ہیں اس میں بے شمار اس طرح کی لکنت آ رہی ہے، رکاوٹ آ رہی ہے، بعض لفظ زبان پر چڑھ نہیں رہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اردو نہیں آتی، پنجابی نہیں آتی؟ یہ انہوں نے ایک ڈالا ہوا ہے عوام کو بے وقوف. اور وہ سادہ لوگ بیچارے وہ کہتے ہیں یہ عربی نہیں آتی. یہ سب ان کا دھندا ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ اسلام کا امیج انٹرنیشنل سطح پر کون صاف کر رہا ہے. جب خدمات ہوتی ہیں تو کون آتا ہے؟ جب ان پر اہل تشیع کی طرف سے یا خوارج کی طرف سے حملہ ہوتا ہے تو پھر دلائل کے لیے ان کو طاہر القادری یاد آ جاتا ہے. حضرت صاحب یہ تو وہ ہماری کتابوں سے ہمارا رد کر رہی ہیں، تو ان کی کوئی علمی سطح نہیں. تو ان اختلافات سے آپ نے دیکھ لیا کہ جس طرح یہ 2 اختلاف ینبغی اور افتاؤ، یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اسی طرح اس پہ قیاس کرتے ہوئے آپ باقی جو اختلافات ہیں ان کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ بھی بربنیاد بغض اور علم میں کمی کی بنیاد پر ہیں، اس کی اور کوئی وجہ نہیں. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور جھوٹ، کذب بیانی، حسد اور عناد سے ہمارے دلوں کو دور فرمائے. وما